وہ ہے کہ جودہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جود، آپ کی سخاوت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی درجے کے سخی انسان تھے، بہت زیادہ اللہ کے راستے میں دینے والے انسان تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر بھی یہ صفت لائے، کیونکہ اللہ کے راستے میں دینے والا شخص وہ ایک بات ذہن میں رکھ لے، اللہ اس کا ریٹرن ضرور آپ کو، اس کا بدلہ ضرور آپ کو دیتا ہے. یہ قرآن مجید کی سورہ سبا کی ایک آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 39 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، تم جو بھی کچھ خرچ کرتے ہو فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ اس کا تمہیں بدل دیتا ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. تو محمد رسول اللہ کی سیرت سے ہمیں جو ایک بڑا نمایاں نقطہ گوشہ نظر آتا ہے وہ آپ کی کیا ہے؟ جودہ، آپ کی سخاوت ہے. آپ کی کیا ہے؟ سخاوت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کے ہر اقسام میں خرچ کرتے تھے. مثال کے طور پر آپ نے اپنا علم بھی لوگوں پہ خرچ کیا، علم اپنے پاس نہیں رکھا، جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ کو نوازا گیا، جو علم دیا گیا، سب لوگوں تک، امت تک، صحابہ تک کیا کیا؟ پہنچایا. علم میں بھی سخاوت کیا ہے، آپ نے مال کی سخاوت کیا ہے، آپ نے اپنے جان، اپنے نفس کی صلاحیتوں میں سخاوت کی ہے. بعض اوقات انسان کو اللہ نے کچھ خاص صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے، کچھ خاص خوبیوں سے نوازا ہوتا ہے، وہ ان خوبیوں کو، صلاحیتوں کو آگے لوگوں تک منتقل نہیں کرتا، بلکہ اس سے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور مر جاتا ہے، اور صلاحیت اس دنیا کی ہو جاتی ہے، محروم ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے جود کیا ہے، اپنے نفس کے ساتھ کیا ہے، اپنی صلاحیتیں بھی لوگوں تک پہنچائی، اپنے خوبیاں بھی لوگوں تک کیا کیا ہے؟ پہنچائی. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود اور سخاوت میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا، اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا ہے. یہ نہیں دیکھا کہ پیار اپنا ہے یا پرایا ہے، مسلمان ہے، غریب ہے، کھانا کھلایا ہے، یہ آپ کا ایک معمول تھا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہل کو علم سکھایا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس کو کچھ نہ کچھ دیا ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام شیئا الا اعطاه، کوئی بھی آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی مسلمان آ کر کچھ مانگتا اسلام کے بدلے میں، یعنی میں مسلمان ہوتا ہوں لیکن مجھے ضرورت ہے کسی چیز کا، مجھے وسائل نہیں ہے، تو اللہ کے نبی اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتے تھے. یہ آپ کی سخاوت تھی. یہاں تک فرمایا فجاءه رجل، آپ کے پاس ایک آدمی آیا، فاعطاه غنما بین جبلین، اس آدمی کو اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان ہو جا. وہ کہتے مسلمان ہوتا ہوں لیکن میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر میں مسلمان ہوا تو میرے کھمبا قبیلے مجھے نکال دیں گے، ابھی تو میں کافر ہوں، مجھے کچھ نہ کچھ خرچے دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے اس کا تو مسلمان ہو جا. جب وہ مسلمان ہوا فاعطاه، اس کو دیے غنما بین جبلین، دو پہاڑوں کے بیچ میں بکریوں کا ایک ریوڑ تھا، بکریوں کا ایک ریوڑ، مکمل ریوڑ، 100 سے زیادہ تعداد میں ریوڑ بولا جاتا ہے، اتنے زیادہ بکریاں اس کے حوالے کی، چلے اس کا تو مالک بن جائے، اس کا تو، یہ آپ کی جود اور سخا تھی. فرمایا فرجع الی قومہ، وہ آدمی دوڑتے ہوئے اپنے قوم کے پاس گیا جو کافر تھے، ان کے پاس گیا. فقال یا قوم اسلموا، اے لوگو مسلمان ہو جاؤ. یہ کیا ادھر ادھر گھوم رہے، مسلمان ہو جاؤ. فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، اللہ کے نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اتنا نوازنے والے ہیں، اتنا دینے والے ہیں، اتنا دینے والے ہیں، اس کو کوئی فقر کا، کنگال ہونے کا، غریب ہونے کا، ختم ہونے کا ڈر ہی نہیں ہے. وہ اس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں. فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور روایت میں فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کان الرجل لیسلم، اگر آدمی مسلمان ہوتا، ما یرید الا الدنیا، اور اس کا مقصد صرف دنیا ہوتا، فما یسلم حتی یکون الاسلام احب الیہ من الدنیا وما علیہا، تو بظاہر تو وہ دنیا کے لیے مسلمان ہوا ہے، لیکن جب مسلمان ہوتا نا پھر اسلام میں آ کر وہ دنیا سے ایسا بے رغبت ہو جاتا کہ اسلام اس کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہوتی. تو اللہ کے نبی نے گویا کہ جہنم سے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک طریقہ یہ اپنایا کہ آپ کو خرچ کرتے تھے. مؤلفۃ القلوب قرآن مجید میں زکوٰۃ کے مصارف میں ایک مصرف ہے نا،
کہ لوگوں کے دلوں کو موم کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں الفت ڈالنے کے لیے ان پہ خرچ کرو تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے، تاکہ ہو جائے اسلام کی طرف ہو۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی سخاوت ایک ایسے کمزور لوگوں پر بھی سخاوت آپ نے کی، اپنا جود و کرم کیا تاکہ وہ اسلام میں کیا ہو جائے، داخل ہو جائے۔ یہ لوگ جیسے اسلام میں داخل ہوئے پھر اسلام ان کو دنیا اور مال سے زیادہ محبوب ہو گیا، دنیا اور مال سے زیادہ محبوب ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی فرماتے ہیں کانا اجود الناس، اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے زیادہ سخی انسان تھے، بہت دینے والے انسان تھے۔ وکانا اجود ما یکون فی رمضان، اور پھر رمضان میں آپ اور زیادہ سخی ہوتے، رمضان میں آپ اور زیادہ اپنا کرم اور سخاوت سے لوگوں کو نوازتے۔ فرمایا حینا یلقاہ جبریل بالوحی، خصوصاً اس ٹائم جب جبریل علیہ السلام وحی کو لے کر آتے اور اللہ کے نبی اور جبریل دونوں قرآن کا دور کرتے، ان لمحات میں اللہ کے نبی بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ فرمایا اجود بالخیر من الريح المرسلہ، اللہ کے نبی ان لمحوں میں جب جبریل نیچے آئے ہوتے تھے، قرآن کا دور ہوتا تھا، ان لمحوں میں تیز ہوا سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سخاوت کرتے تھے۔ ہوا کتنی تیز چلتی ہے، اس سے بھی تیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیا کرتے تھے، دیتے تھے غریبوں کو، رشتہ داروں کو، اسی طرح جو بے کس ہے، جو لاچار ہے، جو مزدور ہے، ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً جو طلباء کرام مسجد نبوی میں پڑھتے تھے صفا کی جگہ پر بیٹھ کر، ان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کرتے تھے، خرچ کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھا، جود اور سخا تھا۔ اس لیے حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راجعا من غزوہ حنین، ایک واقعہ ہے کہ ہم غزوہ حنین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوٹ رہے تھے، واپس مدینہ آ رہے تھے۔ فرمایا طفق الاعراب یسألونہ، اعراب شروع ہوئے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ شروع ہوئے اللہ کے نبی سے مانگنے لگے، غنیمت کا سوال کرنے لگے۔ حتی استرقوہ الی شجرۃ، یہاں تک کہ یہ سب کے سب نے اللہ کے نبی کو مجبور کیا، آپ ایک درخت کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ کیا ہو گئے، بیٹھ گئے۔ فرمایا وہاں پر اللہ کے نبی بیٹھے اس درخت کے پاس، فقال اعطونی ردائی، ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہ چادر پکڑا کہ اللہ کے نبی ہمیں غنیمت میں سے کچھ دو، تو اللہ کے نبی نے میرا چادر مجھے حوالے کرو، ذرا صبر سے کام کرو۔ فواللہ لو کان لی عدد هذه العذاب، فرمایا اللہ کی قسم اگر میرے پاس ان درختوں جیسا مال و دولت ہو، غنیمت ہو، جتنے یہ درختوں میں نظر آ رہے ہیں، نعمن اتنے زیادہ جانور ہو، نعمتیں اور غنیمت ہو، لقسمتہ بینکم، میں ضرور وہ تمہارے درمیان تقسیم کرتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فقر کا ڈر نہیں ہے۔ ثم لا تجدونی بخیلا ولا کذابا ولا جبانا، تم پھر بھی مجھے نہ بخیل پاتے، نہ کمزور پاتے، نہ بزدل پاتے، نہ جھوٹا پاتے، یعنی میں نے تم سے وعدہ کیا کہ تمہیں دوں گا تو ضرور دوں گا، ذرا سا صبر سے کام لو، ہمت سے کام لو۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح بخاری میں یہ روایت نقل کیا ہے۔ تو اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی انتہائی زیادہ کیا تھے، خرچ کرنے والے تھے۔ اس میں یہ بھی نقطہ ملتا ہے کہ اگر کوئی بیوقوف آپ سے چمٹ کر مانگتا ہے، اس کو آپ کے عزت کا نہیں پتہ اور آپ سے سوال کرتا ہے، تو آپ کو اپنا عزت کا خود خیال ہے، آپ اس کے اس بیوقوفی کی وجہ سے غصے میں تیش میں نہ آئے، اپنا ہاتھ نہ روکے، آپ خرچ کریں۔ اس کی بیوقوفی، اس کی ناسمجھی اس کے ذمہ ہے، وہ اس کے ذمہ ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا ڈانٹا ہو کہ یہ تم کیا کرتے ہو، تم لوگوں کو مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، تم لوگوں نے میرا چادر کی یہ نہیں کہا، فرمایا میرا چادر چھوڑ دو، اللہ کی قسم اگر میرے پاس اس درختوں جیسا اتنا زیادہ کیا ہو، غنیمت ہو، جانور ہو، مال ہو، تب بھی میں تم پر خرچ کروں گا، نہ تم مجھے جھوٹا پاؤ گے، نہ مجھے بزدل پاؤ گے، نہ مجھے بخیل پاؤ گے۔ یعنی ذرا سا صبر سے کام لو، ہمت سے کام لو۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جود اور سخاوت، آپ کے جود پر، سخاوت پر، دینے پر ایک حدیث اور بھی دلیل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط قال لا، آپ سے جب بھی کسی نے کچھ مانگا ہے نا، آپ نے لا نہیں کہا، یعنی نہیں ہے میرے پاس، یہ نہیں کہا ہے۔ جب بھی کسی نے کچھ مانگا ہے، کسی نے بھی کچھ مانگا ہو تو آپ نے کبھی لا اس کو نہیں کہا کہ نہیں میں نہیں دیتا یا میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، آپ نے ضرور اس کو دیا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ایک جبہ بڑا پسند آیا، آپ کو ایک صحابی نے
وہ سفر پہ گیا ہوا تھا، تجارت کر کے واپسی پر وہاں سے اس نے ایک لباس خریدا، جبہ خریدا، وہ اللہ کے نبی کو دیا۔ اللہ کے نبی نے وہ پہن کر فجر کی نماز میں آئے تھے اور اللہ کے نبی اس میں بڑے خوبصورت لگ رہے تھے۔ نماز کے بعد ایک صحابی کھڑا ہوا، اللہ کے نبی یہ جو آپ نے جبہ پہنا ہوا ہے یہ مجھے دے دو۔ سارے صحابہ کرام اس کو گور رہے تھے، سارے صحابہ کرام اس کو گور رہے تھے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ میں جاتا ہوں۔ اندر گھر میں گئے، دوسرا لباس پہنا، وہ اتار کر ٹپ کر کے اس صحابی کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھے، اپنے کمرے میں چلے گئے، وہ صحابہ کرام نے اس صحابی کو جو ہے نا برا بھلا کہنا شروع کیا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کسی نے آپ کو تحفے میں دیا اور آپ پر بڑی جچتا تھا، یہ لباس بڑا خوبصورت اللہ کے نبی پہ لگتا تھا، اور آپ کو یہی پتہ ہے کہ اللہ کے نبی سے جب بھی کسی نے کچھ مانگا ہے آپ نے نہ نہیں کیا، پھر کیوں مانگا ہے؟ پھر اس صحابی نے کہا کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے کہ اللہ کے نبی نہ نہیں کرتے، مجھے یہی پتہ تھا کہ اللہ کے نبی سے بڑے خوبصورت لگ رہے تھے، لیکن یہ میں نے مانگا اس لیے ہے کہ یہ جسم میں اطہر سے لگا ہے، محمد رسول اللہ کے جسم سے لگا ہے، تو میں نے کہا چلو غنیمت ہے، موقع ہے، جب میں مروں گا تو میں اسی میں دفنایا جاؤں، مجھے اسی میں کفن دیا جائے، میں نے صرف اس لیے دیا ہے، میں نے صرف برکت کے لیے دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کی یہ ایک بڑی نشانی کیا ہے کہ آپ سے جب بھی کسی نے کچھ مانگا ہے آپ نے اس کو لا نہیں کہا کہ نہیں میرے پاس نہیں یا میں نہیں دیتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ جواد۔ اللہ کے صفاتی ناموں سے بھی اور محمد رسول اللہ کے ناموں سے بھی آپ بڑے سخی تھے، آپ کہتے بڑے سخاوت کرنے والے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے انصار میں سے، انہوں نے اللہ کے نبی سے مانگا غنیمت میں سے حصہ، فاعطاہم، اللہ کے نبی نے ان کو بیت المال میں سے دے دیا۔ ثم سألوه، پھر ان کو کچھ آئے انہوں نے مانگا، فاعطاہم، پھر آپ نے دے دیا۔ ثم سألوه، پھر کچھ آئے انہوں نے مانگا، آپ نے ان کو دے دیا۔ حتی نفد ما عنده، یہاں تک کہ جو ڈھیر لگا ہوا تھا مال دولت کا وہ ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، جو زکوٰۃ وغیرہ جمع ہو گیا تھا یا جو غنیمتیں جمع ہو گئی تھی بیت المال، وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا ما یکون عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم، میرے پاس جو بھی مال و دولت آئے گا یاد رکھو میرے صحابہ، میں اس کو سٹور کر کے نہیں رکھوں گا، تم پر ہی لوٹاؤں گا، تم پر کیا کروں گا؟ خرچ کروں گا، میں اس کو بینک بیلنس میں جمع نہیں کروں گا، تم پر ہی لوٹاؤں گا۔ فرمایا پھر وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، فرمایا جو بھی سوال سے بچے گا اللہ اس کے عزت نفس کو محفوظ رکھ کے سوال سے بچائے گا، اور جو بھی انسان اللہ رب العالمین سے غنا مانگے گا اللہ اس کو کیا کرے گا؟ غنی کر دے گا۔ فرمایا من یستعفف، جو عفت اختیار کرے، جو کیا کرے؟ عفت اختیار کرے، پاک دامنی چاہے، اللہ اس کو کیا کرے گا؟ پاک دامن کر دے گا۔ ومن یستغنی، جو لوگوں سے مستغنی ہو جائے، لوگوں کے جیبوں پہ نظر نہ رکھے، لوگوں کے ہاتھوں کو نہ دیکھے، لوگوں کے مالوں کو نہ دیکھے، یغنہ اللہ، اللہ اس کو بھی غنی کر دے گا۔ مطلب اللہ اس کا بندوبست کسی اور طرف سے کرے گا، لوگوں کے سامنے اس کو زبان کھولنے کی، ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ومن یتصبر، جو اللہ سے صبر مانگے گا، یصبرہ اللہ، اللہ اس کو صبر عطا فرمائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ انسان کو دنیا میں بہت ساری چیزیں دی گئی، کسی کو صلاحیت، کسی کو علم، کسی کو جو ہے نا اچھے اخلاق، کسی کو کیا، ان سب میں بہترین اللہ کا عطا کیا ہے، بہترین تحفہ فرمایا ہے وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، نہیں دیا گیا کوئی بھی شخص سب سے بڑا وسیع عطا، وسیع اللہ کا تحفہ، بہترین تحفہ، صبر سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہے۔ اللہ سے صبر کی توفیق مانگا کرے کہ اللہ ہمیں صبر دے، ہر قسم کے حالات میں، ہر قسم کی مشکلات میں، ہر قسم کی بیماریوں میں، ہر قسم کی پریشانیوں میں سب سے بہترین تحفہ انسان کو کیا ملا ہے؟ صبر۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو صبر سے کام لے گا، جو اللہ سے صبر مانگے گا اللہ اس کو صبر عطا فرمائے گا۔ تو اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و کرم کی نشانیاں پتہ چلتی ہے۔ اس لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا تھا، جب آپ غار حرا سے گھبرائے ہوئے آئے، فرمایا مجھ پر کمبل اوڑھو، آپ کو بخار چڑھ گیا، آپ نے مجھ پہ کمبل اوڑھو، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ضائع ہو رہا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے مار رہا ہے۔ تب حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا تھا کلا، ہرگز نہیں، واللہ، اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟
آپ اتنے سخی انسان ہیں، اتنے سخی انسان ہیں کہ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داریاں پالتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ رشتہ داریاں پالتے ہیں۔ وتحمل الکلہ، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدومہ، جس کے پاس کام کاج نہیں ہے اس کو کما کر دیتے ہیں، جس کے پاس کام کاج نہیں ہے اس کو کما کر دیتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور جو حق کے سچے مشکلات اور مصائب ہیں اس پر لوگوں کا مدد کرتے ہیں۔ اس کی کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے جو حق اور حقیقی پریشانی ہے اس میں آپ مدد کرتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ نشانی ہے آپ کی کس کے؟ جود کے، سخاوت کے۔ کس کے؟ سخاوت اور کرم کے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر بھی یہ صفت فرمائے، اور یہ رمضان کا بابرکت مہینہ اس کے لیے ایک بہترین کیا ہے؟ تربیت کا مہینہ ہے کہ اس میں آپ کچھ نہ کچھ دیں، ایک کھجور دے، ایک پیاز دے، ایک روٹی دے، 1 روپے دے، جو بھی اللہ نے آپ کے مقدر میں رکھا ہے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں کیا کرے؟ وہ خرچ کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔